کہ ان کو جو قابو کرتے ہیں جو لوگ وہ جاہل لوگ ہوتے ہیں. یہ بات آپ نے کہی رائٹ. میں نے بالکل یہ لفظ استعمال آپ کیا. ثابت کریں اب آپ اپنے لائیو بولیے بات, آپ ثابت کریں جو لوگ جنات کو قابو کرتے ہیں وہ جاہل ہیں. حافظ صاحب آپ اس ٹاپک پہ شامل رہیں گے. جی 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 سمپل سی بات ہے فضا, جو مجھ سے کمزور ہے میں اس کو کیوں پکڑنا چاہتا ہوں؟ مجھے اس کا جواب دیتے ہیں آپ. بھائی میں جن کمزور ہوتا ہے حافظ صاحب, جن بسا اوقات بعض بندوں سے کمزور اور بعض بندوں سے بہت ہی زیادہ طاقتور ہے. یہ تو بندے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا نا, کون سا بندہ ہے. دیکھیں جو بندہ ایمان میں نہیں ہے, اخلاص میں نہیں ہے, توحید میں نہیں ہے, وہ بندہ کمزور ہی کمزور ہے. اور جو شرک کر رہا ہے, کفر کر رہا ہے, بدعت و خرافات کر رہا ہے, قبروں کو سجدہ کر رہا ہے, جو گندگی میں رہتا ہے, بے وضو رہتا ہے, بے نمازی ہے, وہ ہر جن سے کمزور ہے. اور جو قابو کرنا چاہ رہے ہیں وہی لوگ زیادہ قابو کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ وہ خود کمزور ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے کاری کے آگے اپنے آپ کو بیچتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں بھائی تم جو کہو گے ہم کریں گے, اور ہمیں تم بس اپنے قابو میں کر لو. ہمارے ہر کام قابو میں کیا ہوتا ہے, میرا کاری کے پاس جائے گا, وہ ان کے کاری کہے گا جی بتائیں یہ صاحب کیا کر رہے ہیں, ان صاحب کو نقصان کیسے پہنچایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, سو دیٹ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ورلڈ جس کے اوپر یہ چل رہا ہے. اور بس اوقات علی بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جن کو قید کرنے جاتا ہے اور قید خود ہو جاتا ہے. اصل میں انسان ہی قید ہوتا ہے. وہ دیکھیں پتہ کیا ہے, جن اس وقت تک آپ کے معاہدے میں اور اس وقت تک آپ کی بات میں نہیں آئے گا جب تک آپ سے کوئی کفر کا کام, جب تک آپ سے شرک کا کام, جب تک آپ سے کوئی بدعت و خرافات کا کام, ظلم کا کام, بے رحمی کا کام, بدعقیدے کا کام نہ کروا لے, اس وقت تک وہ آپ کے ساتھ ہی نہیں آتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال تھوڑی یہاں پر دینا چاہوں گا صاحب. ایک بندہ میرے پاس, مجھے آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے, مری میں چلے کاٹ رہا تھا. ٹھیک ہے, تو مجھے ملا تو مجھے کہنے لگا جی میں نے اپنے پیر سے چلے کٹے ہیں 13 سال ہو گئے ہیں, اب جو میرے پیر صاحب نے چلا دیا نا اس سے میرا دروازہ کھلنے والا ہے. میں نے کہا اچھا چلے میں کیا کرتے ہو, تم نے کیا کیا؟ پہلے تو اس نے مجھے دکھایا پورا, یہ آیتیں پڑھیں, یہ حدیثیں پڑھیں, یہ کیا, یہ سوری اپنے یہ تلاوتیں کی. اب جو پڑھ رہا تھا میں کہا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا, جبرش تھی. کیا زبان ہے؟ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. میں کہا آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہتا ہے نہیں پتا. ٹھیک ہے, تو میں کہا کیوں پڑھ رہے ہو؟ میرے پیر صاحب نے کہا ہے. ٹھیک ہے, میرے مرشد نے کہا کہ یہ پڑھو گے تو اب تمہارا جن ہاتھ میں آ جائے گا. بھائی آپ کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں, اور آپ اگر جا کر دیکھیں وہ زبان تھی وہ آج ایگزسٹ بھی نہیں کرتی بظاہر. ٹھیک ہے, نا پوائنٹ از کہ آپ اپنے آپ کو بیچتے ہیں, جو انہوں نے بھی بات کی, تو آپ ان کی زندگی میں ان کے ریئل میں انٹر ہوتے ہیں. سب سے جو خطرناک چیز ہے وہ گندا رہنا ہے. لوگ ایسے لوگ جو ناپاک ہوتے ہیں, ناپاکی کی حالت کے علاوہ بھی گندگی ہے. بھائی میرے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں, میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ طیب ہے نا, پاک ہیں, رائٹ, اور ان کو پاکی پسند ہے, پاکی صفائی پسند ہے, جمیل ہے, جمال پسند ہے, جمال ہے, جمال, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی رائٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیں لوگ یہاں مثالیں یہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس تو ایک جوڑا یا 2 جوڑے ہوتے تھے, حضرت عمر کے پاس 2 جوڑے ہوتے تھے. بھائی ان میں کبھی آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ ہی واز ناٹ ویل ڈریسڈ. ویل ڈریسڈ کا جوڑوں کے نمبر سے فرق نہیں پڑتا, رائٹ, صاف ستھرے, صفائی نصف ایمان ہے. اب وہ صفائی اندر کی بھی ہے, صفائی باہر ذات کی. یہاں علی بھائی دیکھیں میں ایک جملہ نوٹ کر رہا ہوں کہ غریب ہونا کوئی بری بات نہیں, گندا ہونا بری بات. اچھا پھر یہ جنات کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں کون کون سے ایسی دعائیں اور ایسی بتائی گئی ہیں, وظیفے یا قرآن کی کوئی ایسی صورتیں ہیں؟ دیکھیں جنات سے بچنے کے لیے 6 قسم کے وظائف ہیں. جو آدمی جس طرح کا بھی آ جائے, وظائف جتنے بھی ہیں وہ 6 قسم. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نماز پنجگانہ پڑھیں, اور نماز پنجگانہ کے بعد کے مسنون اذکار کریں. دوسرا یہ کہ صبح کے اذکار, جو صبح کے مسنون اذکار ہیں. تیسرا یہ کہ شام کے مذکور اذکار. چوتھا سونے کے اذکار. پانچواں روز مرہ کے اذکار, جیسے کھانا کھا رہے ہیں, کھانے سے پہلے بسم اللہ ہے, واش روم میں جا رہے ہیں تو وہاں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث ہے. گھر سے باہر نکلنے کی صورت یہ بھی, ہاں جی, گھر سے باہر جانے کی دعا, ہر چیز کی دعا. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کی اللہ کے رسول نے دعا نہ بتائی. میں ان اہل علم کو جو اس طرح کے وظائف میں آتے ہیں وہ اللہ سے ڈر جائیں, جو اللہ کے رسول کے مقابلے میں من چاہے بناوٹی وظیفے بتاتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ بھائی جو وظیفہ کر رہے ہو اس کا مطلب تو پتہ ہونا چاہیے, اور وہ اتھینٹک لفظ ہونا چاہیے, کہ وہ اس کے کوئی مرجع اور مصدر تو ہونا چاہیے. ہم نے تو یہی دیواروں پہ پڑھا ہے, یہ وظیفہ کر لو, معشوق جو ہے پیروں پہ, مطلب اس طرح کے باہر دیواروں پہ لکھے ہوئے آپ نے دیکھا ہے نا. فضا میں ابھی نا میرا سوری آپ کی بات میرا نا ابھی یہ سلوا کے کچھ آڈیوز بڑی وائرل ہوئی, تو لوگ مجھے سلوا کے لیے مجھے فون کر کے کیا کہہ رہے ہیں, سر وہ لڑکی مجھے میرے پاس پھنس جائے گی, سر وہ لڑکا میرے پھنس جائے گا. میں کہا میں بنگالی بابا بیٹھا ہوں. کہتے سر وہ ایک لڑکی میں کہنے لگی سر میں نے تو اتنے سارے لاکھوں روپے دے دیے ایک بابا
بابا جی کو تو وہ ابھی تک وہ لڑکا میرے قابو میں اچھا نہیں علی آیا. بھائی یہ جو سلوا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کا ماننا کیا ہے اس کے لیے سلوا is کہ آپ یہ کہتے ہیں awakening کہ of مجھے sixth پتہ sense. چل جاتا ہے میں کہ کچھ نہیں ایسی بات کر رہا, کون سا بندہ جو ہے وہ کہاں پر ہے, کیا کر رہا ہے. نہیں میں ایسے کوئی دعویٰ نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی گاڑی چوری ہوئی تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں. ٹھیک ہے, یہ سلوا کیا ہے؟ سلوا از آلسو اویکننگ آف یور سکس سینس, یہ ایک علم ہے, ٹھیک ہے, جو کہ علم ہم سب کے پاس موجود ہے. ہم میں سے کسی لوگوں کو پتا ہے, کسی کو نہیں پتا کہ ہم یہ طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے. انٹیوشن, الہام, جس کو ہم another words الہام کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بٹ اگین اس کو ایک سائڈ پہ ہم رکھتے ہوئے میں اس ٹاپک کو میں کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ کسی مسلمان کے تھرو آیا ہوا ہے؟ نہیں, یہ مسلمان کے تھرو نہیں آیا ہوا, یہ انفارچونیٹلی ہمارے دین میں یہ تھا. اس طرح کی چیزیں ہمارے حضرت عمر نے ساریہ کو کیا کہا تھا, تمہارے پیچھے پہاڑ کی فوجیں آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. یہ میسیجنگ, اس کو میسیجنگ کی, جس کو آج کل آپ ٹیلی پیتھی کا نام دیتے ہیں, یہ بھی ٹیلی پیتھی تھی نا. لیکن جب حضرت عمر کر رہے ہیں تو وہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ نان اسلامک کام کر رہے ہیں, رائٹ. ہم نے مسلمانوں نے سب سے بڑا جو ظلم اپنے ساتھ کیا ہے, میرے رب نے یہ کائنات جب بنائی تو سب سے پہلے قلم بنایا. قلم کس چیز کی نشانی ہے؟ علم کی. پہلی وہی نماز کی آئی تھی یا معاملات کی آئی تھی؟ کس چیز کی آئی تھی؟ علم کی. اقرا, علم. جب قیامت دنیا ختم ہو جائے گی, سب سے آخر میں اللہ جو ہے قلموں کو خوش کریں گے, سب سے آخری چیز وہ ہوگی, کریکٹ. علم سے دنیا چلی ہے, علم سے دنیا بنی ہے, علم سے دنیا چلنی ہے. علم ختم ہوا تو دنیا ختم ہو جائے گی. 300 سال سے اقبال کہتا ہے کیوں 300 سال سے ہند کے میخانے بند, ٹھیک ہے. اب 400 سال ہونے لگے ہیں, 200 سال سوری. تو اب جب ہم نے علم چھوڑ دیا ہے, ہم مسلمانوں کی موت علم کی وجہ سے ہوئی ہے. ہمارا علم ختم ہوا, ہم نے علم چھوڑ کے ہم مرعوب ہو گئے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ہمارا علم لیا ہے. میں آپ کو اتنی مثالیں ہیں, میں کوچنگ کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ, لائف کوچنگ. میں آج کل جو ریسرچ کر رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کیسے ہمیں کوچ کرتا ہے, اور میں حیران رہ گیا ہوں کہ کیا کوچنگ کی ٹیکنیکس یہ گورے نے سکھائی ہیں. اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارے قرآن میں اور حدیث میں موجود ہیں, بٹ ہم میں سے کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں. میری دوسری ریسرچ ہے, ہاؤ ڈیڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میک لیڈرز. آپ نے لیڈر پیدا بنائے کیسے, کہ عثمان سے ابو بکر, عمر, علی, مطلب یو نیم اٹ, اینڈ ایوری بڈی واز اے لیڈر, ٹھیک ہے. وہ لیڈر کیسے بنائے آپ نے؟ اچھا ایک اور چیز, جب جادو ہو جاتا ہے, شفیق الرحمان صاحب ایک کال ہے, پہلے وہ شامل کر لیں. السلام علیکم جی. ہیلو, حسن ہے سرگودا سے, کیا کہیں گے حسن بھائی؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ لائن ابھی آپ کی بریک ہو رہی ہے. سوال کیا تھا ان کا, مجھے ایسے بتا دیں. کیا ان کا سوال تھا, اگر کسی پہ جن ہو گیا ہے تو پھر ان کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس پہ جن حاوی ہے؟ شفیق الرحمان صاحب آپ بتائیں. دیکھو اس کا آسان طریقہ ہے قرآن کریم, سیدھا قرآن کریم پڑھنا شروع کر دے. کسی عامل معالج کے پاس نہ جائے, قرآن کریم پڑھنا شروع کر دے. اور دوسرے نمبر پر آپ اونچی اذان دینا شروع کر دے. اذان سے جن جادو فوراً ظاہر ہو جاتا ہے. مگر پتہ کیسے چلے گا کہ پہلے ہمارے اندر کوئی ایسی؟ دیکھیں ہمارے اندر وہ اس سے آپ کی پیشانی کی سلوٹیں بدلنی شروع ہو جائیں گی, آپ کا چہرہ رنگت بدلنی شروع ہو جائے گی, آپ کی آواز بدلنی شروع ہو جائے گی, آپ کی حرکات و سکنات بدلنی شروع ہو جائے گی. آپ کہیں گے وہ میڈیکل میں بھی اگر دیکھا جائے تو وہاں بھی نفسیات کے مریض, نفسیات کا مرض کا مسئلہ یہ نہیں ہے. یہاں یہ یاد رکھیں کہ جادو کا جس وقت مسئلہ آتا ہے تو وہ ایک کے بعد دوسرے, دوسرے کے بعد تیسرے کو بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور نفسیات میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے تو ایک کا ایک ہی تقریباً عام طور پہ ہوتا ہے. دوسری یہ ہے, نفسیات کا مریض قرآن کریم سننے کے بعد سکون میں آنا شروع ہو جاتا ہے, اور جادو جن کا مریض قرآن مجید سننے کے بعد اور اذان سننے کے بعد تکلیف میں آنا شروع ہو جاتا ہے, چیخنا چلانا شروع ہو جاتا ہے. تو جب تکلیف نہیں تو جو جادو والا ہے, جادو اور جن کا تھوڑا سا ڈفرنس آ جائے گا نا. جادو والا تو وہ ہوا کہ جس کو جادو ہوا ہے اس کو بیزاری ہو رہی ہے, قرآن کو اسے پڑھنے کو اس کا دل نہیں کر رہا, رائٹ. لیکن جو جن والا ہے, اگر آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ 2-4-5% لوگ ہوں گے ایسے کیسز ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے, لیکن جو آپ جو جن والا ہے, جو ان کا سوال تھا, اس کے بھی اگر کوئی سمٹمز جادو سے ہٹ کے دیکھیں, پتہ ہے کیا, کوئی بھی جیسے آپ کہیں گے نا, کوئی کیس جادو کا ایسا نہیں ہے جس کے اندر جن کی مدد نہ لی جاتی ہو.